باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹے احسان۔ آج ہم پڑھیں گے احسان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر ہماری زندگی میں اس کو کیا فوائد جو ہیں وہ ہمیں اس کے حاصل ہوں گے۔ احسان کا لفظ جو ہے وہ حسن سے نکلا ہے، حسن کے معنی ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حسن کس کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو، اچھا لگنے کو، نکھار کو۔ اس کا معنی ہے اچھا کرنا، خوبصورت بنانا، ماہر ہونا، نیکی اور بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، باطن کو ظاہر سے زیادہ پاکیزہ کرنا۔ اصطلاحی مفہوم میں ہم کہتے ہیں کہ احسان اس عمل کو کہتے ہیں جو بہترین اور خوب ترین طریقے پر انجام دیا گیا، یعنی بہترین سپرلیٹیو ڈگری ہے نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، وہ کام جو بیسٹ کے درجے پر جا کے کیا جائے، خالق اور مخلوق کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ احسان کا مقام عفو و درگزر اور عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ احسان پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ حدیث جبرائیل میں احسان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ عبادت کے متعلق ہے کہ ازر قرآن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق سے کم وصولی کرنا، مستحق کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، ذاتی انتقام نہ لینا، سب کی خیر خواہی کرنا۔ احسان ان سب کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں احسان کا مقام عدل سے بلند ہے۔ عدل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عدل کہتے ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں بانٹ دینا، یعنی اپنا حصہ بھی برابر لینا اور دوسرے کا حصہ بھی برابر دینا، جبکہ احسان یہ ہے کہ اپنے حق سے کم لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جو ہے احسان کا مقام جو ہے وہ عدل سے بلند ہے، اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے۔ فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یہ چند ایک جو ہیں وہ یہاں بیان ہوئی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احسان جو ہے وہ تمام نیکیوں کی معراج ہے۔ قرآن حکیم نے محسنین کے لیے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ نہایت کریمانہ اور فیاضانہ ہو۔ اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات میں اس چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر چیز پر، ہر بات پر، ہر معاملے پر، زندگی کے ہر پہلو پر احسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو پسند ہو کہ اللہ قیامت کی تکالیف سے اسے نجات دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے دیا کرے اور مقروض کو معاف کر دیا کرے، یعنی ایسا شخص جس نے اس سے قرض لیا ہے یا کوئی اور چیز کے لیے تو اس کی مہلت میں اضافہ کر دے، اور جس نے قرض لیا ہے اور وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر احسان رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے، اللہ سے اجر چاہتے ہوئے اس مقروض کو معاف کر دیا کرے کہ تم نہیں دے سکتے، چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ دوسروں سے حسن سلوک سے پیش آنا بھی احسان ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو کہ لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے، نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، بلکہ احسان کا بدلہ بھی احسان سے دو، یعنی نیکی کا بدلہ بھی نیکی سے دو، اور برائی کا بدلہ بھی احسان سے دو۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کوئی ایگزامپل ملتی ہے یا نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بے شمار ایگزامپلس جو ہیں وہ ہمیں احسان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، بلکہ کہا جائے کہ آپ کی پوری زندگی ہی احسان سے عبارت تھی تو غلط نہ ہوگا۔ قبل از بعثت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے، جس کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات حضرت خدیجہ پہلی نزول وحی کے موقع پر دیتی ہیں
شہادت من گواہی، جس کی گواہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وحی کے موقع پر دیتی ہیں کہ آپ نے کبھی جو ہے آپ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، محتاجوں کی خبر گیری کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دے گا؟ کیونکہ آپ کو پہلی وحی کے بعد انتہائی خوف محسوس ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ واپس آئے اپنے گھر، اور آ کر آپ نے کہا، آپ کو جب حضرت جبرائیل نے وحی دی تھی اور سخت شدت کے ساتھ آپ کو بھیجا تھا اور وحی کی آیات نازل کی تھی، تو آپ بہت گھبرا گئے تھے۔ پہلی بار زندگی میں اگر کسی بندے کا فرشتے سے سامنا ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ ایسا کرے تو یقینی بات ہے انسان گھبرا ہی جاتا ہے۔ آپ واپس آئے، آپ نے آ کے کہا، زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ اس وقت جب ہوش بحال ہوئے، خوف ختم ہوا تھوڑا، تب حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری جان کا خوف ہے، کوئی مجھے مار ڈالے گا۔ اور پھر وہ آیات جو تھیں وہ پڑھ کر سنائیں کہ وہ فرشتہ یا وہ انسان یا وہ جو بھی ہستی تھی وہ مجھے یہ پیغام دے کر گئی ہیں۔ تو اس پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد فرماتے ہیں، محتاجوں کی جو ہے حاجت روائی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے ہیں، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی وہ جو گواہی تھی نا کہ آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، آپ محتاجوں کی خبر گیری کرتے ہیں، یعنی آپ ضرورت مندوں کے ہر حوالے سے جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تنہا چھوڑ دے؟ یہی وہ گواہی تھی کہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، غیر رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وہی چیز احسان ہے۔ اعلان نبوت کے بعد مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ وہ کون سی ذہنی، جسمانی یا اعصابی تکلیف تھی جو آپ کو نہ پہنچائی گئی ہو؟ سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر اونٹ کے غلیظ بھاری اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی گئی، شب ابی طالب میں آپ کو نظر بند کیا گیا، اہل طائف نے ایک دن میں وہ ظلم کر دیا جو مکہ والے 10 سال میں نہ کر سکیں، آپ کو پتھر مارتے، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کے راستے میں گڑھے کھودے جاتے، آپ کے اوپر غلاظت ڈالی جاتی۔ غرض یہ کہ ہر حوالے سے وہ جو تکلیفیں کوئی انسان امیجن کر سکتا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کو اپنا آبائی وطن، اپنا گھر بار چھوڑنے پر، یعنی مکہ شہر کو چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا گیا، اور آپ تنہا خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے مکہ سے کوچ کر گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، صرف جرم کیا تھا کہ آپ جو ہے توحید کا پرچار کرتے تھے۔ آپ کی اولاد نرینہ یعنی بیٹوں کے فوت ہو جانے پر آپ کو طعنے دیے گئے کہ چلو نعوذ باللہ، اب تو محمد کی نسل مٹ گئی۔ جب آپ کے بیٹا فوت ہوا تو اس پر آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس کو چاہیے تھا کہ آپ کا ساتھ دیتا، آپ کے دکھ میں کھڑا ہوتا، آپ کا غمگسار بنتا اور آپ کی ہمت بندھاتا۔ پریشانی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ہمت تو لوگ ہی بندھاتے ہیں، حوصلہ تو وہی دیتے ہیں۔ پریشانی نے ہو جائے کہ الٹا اس نے طعنے دینا شروع کر دیے کہ چلو نعوذ باللہ، محمد کا تو بیٹا ہی مر گیا، اس کی تو نسل ہی مٹ گئی، نام ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں اندرونی سازشیں کی گئیں، 85 کے قریب جنگیں آپ کے اوپر مسلط کی گئیں، دندان مبارک شہید ہوئے، کھانے میں آپ کے زہر ملایا گیا۔ یعنی کون سا ایسا جرم تھا جو کہ نہیں کیا آپ کے ساتھ؟ کون سی ایسی زیادتی تھی جو آپ کے ساتھ نہیں کی گئی؟ یہاں تک کہ قلعے سے بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کی بھی سازش کی گئی، لیکن افضل البشر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جرائم کے باوجود بھی دشمن پر جب قابو پا لیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا، لا تثرب علیکم اليوم، جاؤ، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ظلم و جبر میں پسی ہوئی اور گمراہی کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو موج ثریا تک پہنچایا، بلند مرتبہ عطا فرمایا، ان کو انسانیت کے شرف سے نوازا، ان کو بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم جاہل اور جنگلی اور اجڑ اور جانوروں کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو، بلکہ تمہاری زندگی با مقصد ہے،
اپنے خالق کے کائنات کو پہچانو، اور اسوہ حسنہ کے اس مختصر سے نقشے میں ہمیں احسان کی روشن کرنیں جو ہیں وہ پھوٹتی نظر آتی ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کی ساری زندگی اور سارا پیغام پوری انسانیت کے لیے ایک احسان اور احسان اللہ ثانی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی بنا پر خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کا جو رویہ ہے وہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کاملہ میں ہم نے اس کی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ نظر کہیں نہیں آتا کہ آپ نے کہیں کسی کے ساتھ احسان کیا اور احسان کو جتلایا ہو، اس لیے کہ احسان جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے اس احسان کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اس طرح سے جس طرح سے حسد جو ہے وہ نیکیاں جل جاتی ہیں، نیکیوں کا ختم ہو جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اسی طرح احسان جتلانے سے بھی اللہ کے نزدیک اس نیکی کا اجر ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک بھی وہ شخص اچھا نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا احسان جتلانے سے اس کی ساری اہمیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ احسان جتانے والا ریاکاری پر اتر آتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی اور یہ بھلائی کی اور یہ، یعنی وہ اپنی اس نیکی اور بھلائی کی نمائش کرنے لگتا ہے، ریاکاری کرنے لگتا ہے، دکھاوا کرنے لگتا ہے، تو لہٰذا دکھاوا اور ریاکاری کی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ در حقیقت دنیا میں انسان کا اپنا وجود ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، بلکہ جس کا وجود بھی اپنا نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے توفیق سے ہوا، لہٰذا احسان جتلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں احسان کی صورتیں کون کون سی بنتی ہیں۔ ایک حقوق اللہ میں احسان، ایک حقوق العباد میں احسان۔ حقوق اللہ میں احسان تو یہ ہے کہ ہمارا وجود اور اس کی تمام صلاحیتیں اللہ کی عطا کردے ہیں، لہٰذا شکرانے کے طور پر ہمیں اطاعت بھی اپنی خالص اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ بقول شاعر جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھلا بندہ اللہ پر کیا احسان کر سکتا ہے؟ اللہ ہی نے اپنے نیک بندوں کو حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کمال شفقت اور ربوبیت کے اظہار کرتے ہوئے بندے کی فرما برداری اور اس کے راہ میں مال خرچ کرنے کو احسان سے تشبیہ دیا ہے، لہٰذا ایمان اور عمل صالحہ کو اللہ پاک نے احسان قرار دیا ہے۔ گویا حقوق اللہ میں احسان یہ ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا نام احسان ہے۔ حقوق العباد میں احسان میں ہم دیکھتے ہیں والدین سے حسن سلوک، یعنی وہ بالوالدین احسان، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لہٰذا انسان کے حسن سلوک کے اولین مستحق اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے بعد جو ہے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد اور لوگ آتے ہیں، تو والدین کے ساتھ جو ہے ان کا پہلا حق آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، ٹھیک ہے۔ اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے رزق میں فراخی ہو جائے، اس کو عمر دراز عطا کی جائے اور اس کو وسیع اور کشادہ رزق دیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قصوروار کے قصور کو معاف کر دینا، مستحق کو پورا حق دے دینا، مقروض کو مہلت دے دینا، ضرورت مندوں کی امداد کرنا، تنگ دلی سے اجتناب کرنا، محسن سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، دشمنوں اور غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کرنا، ظالم اور مظلوم کی مدد کرنا، یہ سب جو ہے احسان کے معنی میں آتا ہے۔ قصوروار کے قصور کو معاف کر دینے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ
وہ مومنین جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ برائی کا بدلہ نیکی سے دینے پر دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ مستحق کو پورا حق دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت ساری جو ہے ہدایات جو ہے رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور غریب وہ انسان ہے جو ڈھیروں نیکیوں کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی اور حقداروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کے ساتھ مطلب لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی زیادتیاں اس نے لوگوں کے ساتھ کی ہوں گی، کسی کے ساتھ برا بھلا کہنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کے ساتھ جو ہے اس کا مال ناحق کھا جانا، یہ سارے گناہ جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے۔ لہٰذا حقدار بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے موجود ہوں گے اور وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہاں دینے کے لیے انسان کے پاس سوائے نیکیوں کے اور کچھ بھی نہ ہوگا، لہٰذا اس کی ساری نیکیاں جو ہیں اس کے حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر حقدار باقی ہوں گے تو حقداروں کے گناہ لے کر اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح اس کی نیکیاں اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکیں گی، اور اس کے نامہ اعمال میں جب صرف گناہ باقی رہ جائیں گے تو ایسی صورت میں گناہوں سمیت اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ احسان جو ہے وہ مقروض کو مہلت دینا، کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو فراخی تک کی مہلت دے دو، اگر خیرات کر دو تمہارے لیے بہتر ہے، کہ تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک شخص کی اللہ پاک نے صرف اس بنا پر بخشش کر دی تھی کہ وہ پہلے مقروض کو مہلت دیا کرتا تھا اور پھر معاف کر دیا کرتا تھا۔ ضرورت مندوں کی امداد کرنا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور مومنوں کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق رکھ دیا گیا ہے۔ مانگنے والوں کا حق یعنی وہ جو ہاتھ پھیلا کر مانگ لیتے ہیں، دست سوال دراز کرتے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے، اور دوسرے وہ جو بیچارے سفید پوش ہیں، خوددار ہیں، کہ ویسے مجبور ہیں لیکن دست سوال دراز نہیں کرتے، خودداری ان کو ہاتھ پھیلانے پر سے روکے ہوئے ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے دونوں کے اوپر، جو ہاتھ پھیلا کر مانگ لیتے ہیں ان پر بھی، اور جو نہیں مانگتے اور سفید پوش لوگ ہیں جن کی حالت سے تم ان کے غربت اور مفلسی کا اندازہ لگا سکتے ہو، ان کی بھوک اور پیاس کا اندازہ لگا سکتے ہو، لہٰذا ان کے اوپر مال خرچ کرو، ان ضرورت مندوں کی مدد کرو، یہی احسان کا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تنگ دلی سے اجتناب کیا جائے۔ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن میانہ روی اختیار کرے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، فراخ دل، فراخ ذہن اور فراخ دست ہونا بھی احسان کی ایک قسم ہے۔ بخل، تنگ نظری، تنگ دلی، تنگ ذہن احسان کے بالکل برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، تنگی پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفر، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ نرمی جو ہے وہ ہر شے کی زینت میں اضافہ کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ سب بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ محسن کے ساتھ ایک تو یہ ہے احسان کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اور تو اس پر اس احسان کو کبھی جتلائیں مت، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کی اس نیکی کو یاد رکھیں اور اس کا بہترین اجر، بہترین بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ اجر تو یقیناً اللہ ہی دے گا، لیکن آپ بھی تو اس کے شکر گزار ہوں، کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی عبارت ہی اس چیز سے ایک دوسرے کے کام آنا۔ قرآن مجید کا ایک مستقل اصول یہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کی قدر فرمائے گا اور بدلے میں آپ کو بہترین جزا دے گا، اسی طرح اگر دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے شکر گزار رہیں، اور جب آپ کو موقع ملے آپ اس سے بہتر انداز میں اس کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کریں۔
اور دشمن اور غیر مسلموں کے ساتھ جو ہیں غیر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. جیسے ہمارے ہاں قریب ترین مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں ہندو مت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ مت ہے. یہ غیر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کا قتل کرنا، مال و اسباب لوٹنا، اسلام زمانۂ جاہلیت میں ایسے ان کے اوپر کوئی منع نہیں تھا کہ ان کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے، چھین لیا جائے، ان کے ساتھ ظلم کیا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے آ کر اس چیز کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو محترم ٹھہرایا ہے. وہ انسان مومن ہے یا کافر اس سے بالاتر ہو کر. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرنا، انصر اخاک ظالما او مظلوما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مظلوم کو ظلم سے نجات دلائی جائے اور ظالم کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچایا جائے. لہٰذا ایسی صورت میں قیام عدل جو ہے وہ بھی ظلم کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. تو یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس احسان کا ہمارے زندگی میں کیا اثر ہوگا. ہمیں اس کے بہت سے جو ہیں وہ فوائد ملنے والے ہیں. ہمارے دنیا اور آخرت میں کی کامیابیاں ہماری احسان کے ساتھ مشغول ہیں. احسان کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے احسان اور تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نائب کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب، اپنے خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. لہٰذا یہ تمام صفات جو اللہ رب العالمین میں پائی جاتی ہیں انسان کے اندر بھی ہونی چاہیے. ان میں سے ایک احسان کی صفت بھی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے فرائض خلافت میں احسان کو نظر انداز نہ کرے. احسان جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی روح ہے. اس سے باہمی خلوص اور محبت پیدا ہوتی ہے. بغض و حسد کی جگہ اثار اور قربانی اور تعاون اور ہمدردی میسر آتی ہے. دوست خیر خواہ بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، بد امنی اور فساد کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور معاشرہ ایک جنت نظیر بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. اور پھر احسان کرنا نعمتوں کی فراوانی کا باعث بنتا ہے. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِنْ کما احسن اللہ الیک، کہ تو بھی لوگوں پر ویسے ہی احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت احسان کیا. ہر چیز ہمیں بغیر مانگے دی ہے اور بہترین دی ہے. لہٰذا ان نعمتوں کی فراوانی کہ شکرانے کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادات کو خالص کر دینا چاہیے. جب ہم اللہ کے شکر گزار رہیں گے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی میں اضافہ کر دے گا. نعمتوں میں ہمارے جو اضافے کا باعث بنیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر ساتھ میں یہ کہ یہ قربت اور محبت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کہ احسان ایک نیکی ہے جس سے انسان کی محبت اور قربت الہی کی منازل بڑی تیزی سے طے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے. قربت اور محبت جو ہے وہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے جو انسان کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے شخص سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے. اور ایسے انسان سے اللہ بھی اور اس کی مخلوق بھی، یعنی خالق اور مخلوق دونوں کو ایسا شخص جو احسان کرتا ہے محبوب بن جاتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.